बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17वां रोज़ा है और सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में। फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। मौलाना ज़फ़र अली खान का ये शेर कोई आम शेर नहीं है, बल्कि ये एक पैगाम है, एक दावत है और एक सदा है उस ईमान, उस जज्बे, उस कुर्बानी और उस अजीम दास्तान के लिए जो 17 रमज़ान सन 2 हिजरी को बदर के मैदान में लिखी गई। नाजरीन, ग़ज़वा-ए बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल के दरमियान एक ऐसा मार्का था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक तरफ 313 बेसरो सामान मगर पुख्ता ईमान वाले मुजाहिदीन थे, तो दूसरी जानिब 1000 का ताकतवर लश्कर। लेकिन उस जंग का फैसला तलवारों ने नहीं, ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद ने किया। तो आज की नशरियात का हम बाकायदा आगाज सूरह आल इमरान की उन आयात से करते हैं जिसमें अल्लाह की नुसरत और फरिश्तों के नुज़ूल का जिक्र है। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मुजाहिद महमूद साहब। बिस्मिल्लाह कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्लह फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। إذ تقولوا للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق الله العظيم۔ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था। हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमज़ोर थे, लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो
امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین، غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک فکری، روحانی اور عملی انقلاب تھا۔ آج کے دور میں امت مسلمہ بالخصوص ہمارے نوجوان مختلف چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر ہم بدر کے فلسفے کو سمجھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایمان، صبر، اتحاد اور قربانی وہ عناصر تھے جنہوں نے 313 کو 1000 پر غالب کر دیا۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر سید فہد علی قاسمی صاحب۔ قاسمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دور حاضر کے معاشرتی، فکری اور روحانی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کل کے نوجوانوں کو غزوہ بدر سے کیا سیکھنا چاہیے اور اس جذبہ ایمانی کو وہ اپنی زندگیوں میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو زہر اینڈ جنت۔ آج بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر کانورزیشن ہوگی اور میں شیخ حجویر کا وہ کال ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ ہمارا سننا، میرا بولنا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے ذات کی، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو۔ آج سب سے پہلے ہم اپنے پلیٹ فارم سے جڑے جتنے ویورز ہیں ان کو یوم فرقان، یوم بدر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یوم بدر، یوم فرقان، حق و باطل کا وہ عظیم الشان معرکہ جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ بات ہے 624 AD۔ ایک طرف فقط 313، دوسری طرف 1000 کا لشکر، ایک طرف فقط چند گھوڑے، چند تلواریں، کچھ ڈھالیں، کچھ نیزے، کچھ تیر کمان، اور دوسری طرف اس دور کے اسلحے سے لیس، کیل کانٹے سے لیس، اس دور کے جو ماڈرن آرمز ہو سکتے ہیں وہ تمام لشکر کے اندر موجود۔ 1000 کا کفار کا لشکر، مکی کفار ایک طرف، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج دوسری طرف۔ آسمان نے یہ منظر شاید پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے، رب العزت کے ماننے والوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سالارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ واہ! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں نے بتا دیا ایمان سب سے بڑی قوت ہے، سچا جذبہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ویورز، ہم غزوہ بدر کے کچھ اسباب آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے اور مدینہ کے اندر پہلی سٹیٹ قائم کی گئی، اور مدینہ یہ وہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کو اب موقع ملا ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو ڈیفائن کریں، وہ اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کریں، اور اس بات پر بھی غور کریں کہ ان کی ٹیریٹری دشمن استعمال نہ کرے۔ کفار مکہ، ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ لے کے شام جا رہے ہیں مکہ سے، راستے میں مدینہ ہے، اور پھر انہوں نے شام سے واپس مکہ کی طرف بھی جانا ہے، تو اس قافلے کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید مسلمان حملہ کر کے یہ قافلہ جو ہے لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان ابو جہل کو اور مکہ کے سرداروں کو خط لکھتا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تم لوگوں کا جتنا منافع ہے، جتنی ویلتھ ہے، اگر میں نے اس راستے سے دوبارہ سفر کیا تو ہو سکتا ہے مدینے کے لوگ مجھ پہ حملہ آور ہو جائیں اور وہ تمام مال اسباب جو ہے ضبط ہو جائے۔ اور ویورز، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مہاجرین مکہ، سرکار دو عالم کے وہ صحابہ، وہ عظیم الشان ذوات تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ ایثار کر دیا تھا۔ ان کی پراپرٹی، ان کی ویلتھ، سب کچھ مکہ میں رہ گئی تھی،
مکہ والوں نے اس کو ضبط کر لیا تھا اور اسی پراپرٹی کو, اسی ویلتھ کو وہ اپنے کاروبار کے اندر بھی استعمال کر رہے تھے. اور مکہ والے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کے کمپینینز کو, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو خاص طور پر مکہ بیٹھ کر بھی تنگ کرتے تھے, سازشیں کر رہے تھے اور یہود کے ساتھ ایک سیکرٹ گٹھ جوڑ کرتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ, ابو سفیان کا ابو جہل اور اپنے دیگر سرداروں کو خط لکھنا اور مدد کے لیے بلانا, اور مسلمانوں کا ویجیلنٹ ہونا کہ ہم اپنی ٹیریٹری کو سیکیور کریں گے اور اس ٹیریٹری کو یہ ایک فری رائڈ نہیں ہوگی. اب مکہ کے لوگ اگر یہاں سے گزریں گے تو مسلمانوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ابو سفیان کا خط ابو جہل کو ملتا ہے. مکہ کے سرداران 1000 کا لشکر لے کر مدینے کی جانب جا رہے ہیں اور راستے میں وہ جو بدر نامی بدر ایک کنواں بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک میدان تھا جہاں پر یہ میدان سجتا ہے. سرکار دو عالم کو اطلاع ملتی ہے, سرکار دو عالم نے اپنے جانبازوں کو, اپنے صحابہ کو لے کر اس میدان کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں. ویورز, عجیب معاملہ ہے. ایک طرف چند گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں, ایک سواری کو 3 لوگ شیئر کر رہے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا لشکر بے سر و سامانی کا عالم ہے, فقر اختیاری ہے, درویشی ہے. دوسری طرف مال دولت, اسلحے کی گھن گھرج ہے. سرکار دو عالم جب بدر تشریف لے کے جاتے ہیں تو صحابہ سے خطاب کرتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ اپنے جذبوں کے اندر, اپنے ایمان کے اندر خالص ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, خطاب فرماتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, خطاب فرماتے ہیں. دیگر صحابہ کھڑے ہوتے ہیں, مگر سرکار دو عالم بار بار پوچھ رہے ہیں, صحابہ کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, صحابہ کے اخلاص کو ایویلویٹ اور اسیس کر رہے ہیں. مدینے والے صحابہ یہ بھانپ گئے کہ شاید سرکار دو عالم یہ جو بار بار پوچھتے ہیں, شاید سرکار دو عالم کا اشارہ ہماری طرف ہے. اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, دیگر صحابہ کھڑے ہوئے, سرکار دو عالم کی بارگاہ میں فرمانے لگے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ آپ اور موسیٰ جائیں اور آپ کا رب جائے اور وہ لڑے. ہمیں آپ سمندروں میں کہیں گے, ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے. جس سے کہیں گے تعلق بنا لو, تعلق بنا لیں گے. جس سے کہیں گے تعلق کاٹ دو, تعلق کاٹ دیں گے. ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ لمحہ تھا, آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا اپنے 313 اصحاب پر ناز کر رہے تھے, فخر کر رہے تھے, اور آقا نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی, الہ العالمین یہ وہ 313 ہیں جن کو میں لے آیا ہوں. اگر آج یہ 313 کام آ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں, مناجات میں, التجاؤں میں ایک فخر ہے کہ انہوں نے ان صحابہ کی اخلاص کو اسیس کر لیا ہے اور یہ کائنات کے مخلص ترین لوگ ہیں. دس از دا کریم آف دا کریشن جو کہ بدر میں حاضر ہے. اور پھر بدر کا دن, یوم بدر, سورج طلوع ہوتا ہے, مبارزت طلب کی جاتی ہے, رجز پڑے جاتے ہیں. کفار مکہ کے 3 بڑے سردار عتبہ, شیبہ, ولید آگے بڑھتے ہیں اور 3 مدنی صحابہ جاتے ہیں اور 1 to 1 ڈوئل وہاں کی ٹریڈیشن تھی, روایت تھی. 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے اور جیسے یہ 1 to 1 مقابلہ شروع ہوتا, کفار مکہ نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا. مدینہ کے لوگ کسان تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, اپنی بکریاں چراتے تھے, مارشل ریس نہیں تھے, ملٹری ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے. تو کفار مکہ نے, ان سرداروں نے تانا دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم ان کسانوں سے نہیں لڑیں گے, ہمارے مطلب کے لوگ, ہمارے ہم پلہ لوگ مقابلے کے لیے بھیجو. اور یہ وہ وقت تھا کہ سیدنا امیر حمزہ اسد الرسول آگے بڑھے, شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے
اور ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. یہ 3 ہاشمی نوجوان آگے بڑھے. ایک سٹرائک میں ولید فنار ہوا, ایک سٹرائک میں شیبہ فنار ہوا, اور کچھ روایات میں عتبہ فنار ہوا, اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث زخمی ہوئے. پلٹ کر جناب حمزہ اور جناب علی المرتضیٰ نے اس کا بھی کلا کما کر دیا. یوں یہ پہلی وکٹری تھی جو بدر کے دن مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اور یہ وہ وقت تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں کنکر پکڑے اور ان کنکروں کو پھینکا. اور قرآن کی آیت اس پر ناطق ہے. رب العزت فرماتا ہے وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی, آپ نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو پھینکا اور کہا, فرمانے لگے شاہت الوجوہ ہو, چہرے بگڑ جائیں. اور پھر آسمان کی آنکھ نے دیکھا ملائکہ کی فوج در فوج جناب جبریل امین کی قیادت میں, جناب میکائیل کی قیادت میں میدان بدر میں تشریف لائی, اور انصار اور مہاجرین کی قیادت میں شانہ بشانہ سرکار کی لیڈرشپ میں شانہ بشانہ لڑی, اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی. یہ بدر کا مارکہ خواتین و حضرات حق و باطل کا پہلا مارکہ 624 میں یہ مارکہ ہوا. اور دنیا حیران ہے, دنیا ششدر ہے کہ یہ 313 لوگ 12 سال بعد اتنا ایکسپینڈ کر گئے کہ ایک طرف ایرانین امپائر کو شکست دی اور دوسری طرف بیزنٹینین رومن امپائر کو شکست دی. بدر واز دا سٹارٹنگ پوائنٹ, بدر واز دا پیراڈائم شفٹ, بدر واز دی ایرا آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات, بدر پہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے, ہمارے پاس وقت کے دامن میں شاید آج اتنی گنجائش نہ ہو, لیکن ہمارا سلام ہو بدر کے شہداء پر, بدر کے غازیان پر, ان تمام بدری صحابہ پر جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی پرچم کو سر بلند کیا. اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عشق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شرف عنایت فرمائے. تھینکس الاٹ. عزیرن جنت. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ کس طرح غزوہ بدر میں 313 جو تھے وہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے. یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ افطار پکوان, جس میں ہوں گی ہماری ساتھی اینکر نجف راجہ اور ان کے ساتھ ہوں گی شیف انم اور بنائیں گی آج کی افطاری. تو آپ دیکھ سکیں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. سنو رمضان ٹرانسمیشن کی افطار پکوان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں نجف راجہ اور امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ کا آج کا روزہ اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے. لیکن رمضان میں ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے افطاری کا, جس کے بارے میں ہر انسان بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ آج کی افطار میں بننے کیا والا ہے. تو اس وقت میں موجود ہوں سنو کچن میں, جہاں ڈیلی بیس پہ ہم آپ کو افطار سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے دسترخوان کو رنگین بنا سکتے ہیں. اور اس سنو کچن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈالڈا نے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جہاں ممتا وہاں ڈالڈا. سبروسو لائف بوائے کے ساتھ ہینڈ واش کر کے میں اس وقت کچن میں موجود ہوں. 7 اپ مکسز بھی ہمارے ساتھ ہے اور آلپرز بھی ہیں. تو آج سنو کچن میں بن کیا رہا ہے اس کے لیے میں اپنی شیف کو بلانا چاہوں گی جو ہمیں بتاتی ہیں, مزے مزے کے کھانے سکھاتی ہیں, انم شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. زبردست, بہترین. بہترین کیا مطلب, آپ یہ ریسیپی کو دیکھ کے بہترین کہہ رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی, جو ابھی میرے سامنے انگریڈینٹس پڑے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا بننے والا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار کچھ بننے والا ہے. بالکل. آج جو ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی بڑی فیوریٹ چیز بنانے جا رہے ہیں. آج بیسکلی مائٹی چکن برگرز بنانے جا رہے ہیں. مائٹی چکن برگرز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا بن جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل کا ہوتا ہے اور سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے. آپ جو ہے مائٹی برگرز کے اندر جو ہے 2 فلے بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ اپ ٹو یو ہے کہ آپ کو کتنا میٹ چاہیے, تو اس حساب سے جو ہے آپ اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی ریسیپی جو ہے تھوڑی سی آپ کہہ لیں تھوڑا کام زیادہ ہے, لیکن ہے یہ کہ اگر آپ ابھی جو میں آپ کو پروسیجر بتاؤں گی اگر آپ وہ کر کے پہلے سے رکھ لیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت
हद तक जो है आसान हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी का, और सबसे पहले मैरिनेशन का पॉइंट। जी, सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ, अगर दिखाया जाए तो चिकन थाई हम इसके अंदर यूज़ करें, विद स्किन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर विदाउट स्किन भी हैं तो, लेकिन फिर भी आपने इसके अंदर जो है फिलेट्स नहीं यूज़ करने, मतलब कि बोनलेस नहीं आपने यूज़ करना ब्रेस्ट पीस, आपने सिर्फ थाई बोनलेस इसके अंदर यूज़ करना है। थाई बेसिकली बहुत जूसी हम पार्ट होता है चिकन का, बिल्कुल। तो ये जो है आपको प्रॉपर एक जो चेन आप जिसका बर्गर बड़ा एंजॉय करते हैं वो आपको कंप्लीट इस तरह से बना सकेंगे आप। तो यहाँ से ले लेते हैं स्पून, और स्पून एक इसमें रख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स, ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब 1 से 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर का, बस। इसके अलावा इसके अंदर जो है और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। फिर मैं इसके अंदर नमक डालूंगी हस्बे जायका। आप इसको डाल के अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दें फॉर लाइक 1 से 2 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी कर देंगे तो बहुत अच्छा सा जो है आपके चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। अच्छी तरीके से आपने चिकन को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है अब मैं आपको इसकी कोटिंग के बारे में बताऊंगी, और कोटिंग कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगी। बिल्कुल ठीक, और इसको मिक्स कर सकते हैं, आप अपने हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लाइफ बॉय हैंड वॉश से अच्छे तरीके से अपने हाथ धोने हैं, और उसके बाद इजीली मिक्स करना है अपने सारे मसाले चिकन के अंदर। बिल्कुल। तो नजब आज आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करेंगी, वो आप ये करेंगी कि पैन के अंदर जो है हाफ आप इसको ऑयल से फिल कर दें, क्योंकि हम इस चिकन को डीप फ्राई करेंगे, और उसके लिए आपका ऑयल का टेम्परेचर जो है वो मीडियम टू लो होना चाहिए, ताकि जो है अच्छी तरीके से आपका चिकन जो है वो कुक हो जाए। और ऑयल हम यूज़ करेंगे हमेशा की तरह डालडा का, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा, और डालडा जो है बहुत ही एक ट्रस्टफुल बॉन्ड देता है माओ के साथ, और इसका जो रिश्ता है ममता के साथ वो 80 साल पुराना है। इसके साथ साथ ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। बिल्कुल, देखिए किसी वजह से ही 80 साल से है ना, देखें डालडा के ऊपर कोई रीज़न है, कोई रीज़न है। तो हर चीज़, कुछ भी आप एक प्रोडक्ट होता है जो आप कंटिन्यूसली बाय करते रहते हैं, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ है जो आप उसको इतनी रैपिडली जो है वो अपने घर में मंगवा रहे हैं। मतलब मैंने अपनी नानी को भी देखा है, दादी को भी देखा है, अपनी मदर को भी देखा है, और अभी हम खुद भी घर में डालडा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसकी बात, मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना है, नहीं तो मिनिमम आपने इसको 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। अब आ जाती है ड्राई फ्लावर की बारी। तो ड्राई फ्लावर के अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। बेसिकली हमने इसके अंदर जो है एक फ्लेवर ऐड करना है। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, लाइक 1/2 टीस्पून के करीब, सिर्फ टू गिव अ फ्लेवर। और साथ में 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। बस इसको डाल के अच्छी तरीके से जो है आपने एक स्टर करना है। स्टर करने के बाद इसको कर देंगे साइड पे, और साइड पे करने के बाद हमने ले लेना है चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर का मतलब है बर्फ़ वाला पानी। वो पानी जिसके अंदर बर्फ़ हो, या वो पानी जो आपने फ्रीज़र से निकाला हो, वो आप इसके अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं ये बाउल ले लेती हूँ। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं आइस, और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं वाटर। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है, एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। और अब हम बारी आएगी, इसके अंदर आपने पानी को फिल कर लेना है। अब हम बारी करने लगे हैं बेसिकली। अच्छा, हम जो है चिल्ड वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे। जी बिल्कुल, चिल्ड वाटर के साथ। बेसिकली अब बारी आ गई है क्रम्बिंग की। तो क्रम्बिंग किस तरीके से होती है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे फ्राइज़ के लिए भी बेशक आप जो है स्टोव को ऑन कर लें। चले जी, अब आप बेशक इसमें ऑयल डाल लें, ऑयल डाल देते हैं। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी क्रम्बिंग। अच्छा जी, आपने फिले ले लेना इस तरीके से, आपने इसको इसके अंदर डालना है। स्पून का काम ख़त्म हो गया है, उसको हटा देंगे। अब आपने एक्सेस जितना मैदा है आपने इसके ऊपर डालना है, और हल्के हल्के हाथों से आपने इसको इसके अंदर घुमाना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, प्रेसिंग करेंगे? प्रेसिंग करेंगे, ठीक है। आप इसके लिए आपको मैदा जो है वो खुली क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है जी। अब एक्सेस को हम करेंगे रिमूव, जितना भी एक्सेस इसके ऊपर है उसको करेंगे डस्ट आउट, और इसको डाल देंगे हम अपने चिल्ड वाटर में, लाइक फॉर 1 या 2 सेकेंड्स के लिए आप इसको डालें। और डालने के बाद हम इसको करेंगे रिमूव पानी में से।
اور ریموو کرنے کے بعد ہم اس کو ایڈ کریں گے دوبارہ سے اپنے فلاور میں. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے. یہ اب پہلے اچھی طریقے سے آپ اس کو میدا لگا لیں, اور اب آپ نے اس کو دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ پریس کرتے جانا ہے اور گھماتے جانا ہے, پریس کرتے جانا ہے اور گھماتے جائیں گے. تو یہ ہو گیا آپ کا کرسپی چکن کی کرمبنگ ریڈی. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایکسیس جتنا بھی ہے میدا وہ آپ نے جھاڑ لینا ہے. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے آئل کا ٹمپریچر جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے رائٹ اوے یہ بھی بالکل سمبھاؤ. تو اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ ایکسیس میں یہاں سے سارا کر لوں گی, اور اب ہم اس کو اس کے اندر کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. اور اب ہم نے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل بھی جو ہے چھیڑنا نہیں ہے. اس کا جو ٹوٹل کوکنگ ٹائم ہے چکن کا وہ 10 to 12 منٹ ہے. اوکے 10 to 12 منٹس اس کا ٹائم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتی چلوں اس کچن میں ہمارے ساتھ آلپرز نے بھی تعاون کیا ہے. آلپرز کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں, ان کا ملک ہے, ان کا کریم ہے, اور ان کے پاس فلیورڈ ملک بھی ہے. اگر بہت سارے لوگ ملک ویسے پینا پسند نہیں کرتے تو فلیورڈ ملک بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں, جس میں بادام زعفران ہے, چاکلیٹ ملک ہے, اسٹرابیری ملک ہے, کیونکہ بچے جو ہیں فلیورڈ ملک پینا بہت شوق سے پسند کرتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی کچھ بچوں کو جو ہے نارمل دودھ کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا, وہ اروما اچھا نہیں لگتا, تو آپ ان کو فلیورڈ ملک بھی دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ملے گا آلپرز میں. اور آلپرز کی بات کی جائے تو وہ 100% ہائیجین کے پوائنٹ آف ویو سے آگے ہے, اور آپ اپنی صبح کو بہترین بنا سکتے ہیں ود دا آلپرز. بالکل. اور اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ابھی تھوڑا سا جو ہے اگر میں کیمرہ دکھا سکے, ابھی یہ ہلکا سا دیکھیں اس کے اوپر کتنے بہت خوب, بہت کرامز آنا اسٹارٹ ہو گئے. ہر نیکی کا پہلا قدم لائف بوائے سے ہاتھ دھونا. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے ہمارا چکن وہ اندر تک جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے. تو ناظرین ہم نے اپنا یہ مائٹی چکن جو ہے فرائی کر لیا ہے, اور اب ہم چلتے ہیں سوس کی جانب اور اسمبلنگ کی جانب. اسمبلنگ کی جانب پہلے ہم کیا کریں گے, تھوڑے سے اپنے جو ہے بنس کو ٹوسٹ کر لیں گے. لائٹ سا ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم لگائیں گے اپنے پین کے اوپر, اور آپ چاہیں تو اس کو جو ہے بٹر سے بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا وائی ناٹ ڈالڈا جو ہے ڈالڈا کا استعمال کرتے ہیں. اور مین وائل ہم نے بریک کے اندر فرائز بھی فرائی کر لیے تھے تاکہ ٹائم کو ذرا ہم مینیج کر سکیں. بالکل. اچھا جی, یہاں پہ جتنی دیر میں ذرا میرے بنس کا دھیان رکھیں نا, اچھے سے دھیان رکھیں تاکہ میں یہاں پہ ذرا اپنا چکن بھی دیکھ لوں جو ریمیننگ ہم فرائی کر رہے ہیں, اس کی بھی جو سچویشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا سا فرائی ہو رہا ہے. اگر آپ نیچے اس کی فلیم دیکھیں تو میں نے بہت ہی میڈیم ٹو لو رکھی ہوئی ہے تاکہ جو ہے ہمارے چکن کا کلر نہیں خراب ہو. کم اسپائسیز کے ساتھ آپ اس کو بنائیں گے تو اس کا کلر خراب نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اس کے اندر اسپائسیز زیادہ ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا ڈارکر سائڈ کی طرف چلا جائے گا. لیکن ہمیں تو ڈل گولڈن اور مزیدار سا کلر چاہیے جو کہ اچھا بھی لگے برگرز. ایگزیکٹلی. تو اب اس کو کر دیتے ہیں کور. نیا سرف ایکسل ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ضدی گہرے داغوں کو کپڑوں کی تہ میں جا کر کھینچ نکالے. ضدی داغ جیسے کہ کیچپ, چائے, کافی, کری, سالن, چاکلیٹ, آئس کریم وغیرہ جو کپڑوں کی تہ میں چلے جاتے ہیں. نیا سرف ایکسل اپنی ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ضدی گہرے داغوں کو کپڑوں کی تہ سے کھینچ نکالتا ہے. تو ان ضدی گہرے داغوں سے کیا ڈرنا, سرف ایکسل ہے نا. اور اس طرف جو ہے اپنے بنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے, اور بس اس کو جو ہے ہم ٹرن کر لیتے ہیں, اور اس کو آلموسٹ ڈن ہے, اور اس کو میں نکال لیتی ہوں. ہاں جی, بند کر دیں, اور ان بنس کو ہم نکال لیتے ہیں. اور اب باری آ جاتی ہے سوس کی. تو سوس کے لیے ہم یوز کریں گے مایونیز. تقریباً اس کے اندر 1 کپ کے قریب مایونیز جائے گی. اب میں کیونکہ 6 to 8 برگرز ریڈی کروں گی اپنی ٹیم کے لیے, اور آپ اپنے حساب سے جو ہے اپنے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں. اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے آلپرز کی کریم تقریباً 2 سے 3 ٹیبل اسپون کے قریب. اس سے بہت اچھا سا جو ہے ایک رچ فلیور آپ کی کریم کے اندر سوس کے اندر آئے گا. تو آپ یہ ضرور اپنے اس میں ڈالیں, اس سے ایک جو ہے فلیور جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا. تو اس کو کر دیتے ہیں سائڈ پہ. اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بفلو سوس. یہ بہت ضروری ہے. یہ جو سوسز میں آپ کو مائٹی سوس بتا رہی ہوں اس کی ریسیپی آپ بالکل نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ کمرشلی جو ہے بالکل ایز اٹ از ایسے ہی ہے. ساتھ میں اس کے اندر ہم تھوڑی سی چلی سوس ایڈ کریں گے.
थोड़ी सी हम इसके अंदर जो है वो बफलो और सिराचा बेसिकली हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो चली जाएगी। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड सॉस। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है। तो अब अच्छी तरीके से जो है आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद जो है सिंपल हमारी असेंबलिंग रह जाएगी। तो आपने अच्छी तरीके से सॉस को कर लेना है मिक्स 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 और मिक्स। और इस सॉस में हमने डाली है ऑलपर्स की क्रीम। आपको पता है ऑलपर्स आपको प्योर गुडनेस ऑफ मिल्क दे रहा है हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ ऑलपर्स के थ्रू आप अपनी सूप को बेहतरीन और हैवी बना सकते हैं। ऑलपर्स आपको फ्लेवर्ड मिल्क भी दे रहा है जिसमें स्ट्रॉबेरी भी है, बादाम ज़ाफ़रान भी है और चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क भी है। बिल्कुल। अब इसको थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं और अपना कटिंग बोर्ड जो है हम यहाँ पे ले आते हैं। और अब हमने क्या करना है कि सिंपल पहले हमने अपने चिकन ये ले लेने हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे सबसे पहले अपने आइसबर्ग। आपने आइसबर्ग लेटस जो है इसके अंदर इसका इस्तेमाल करना है। प्लीज़ आपने इसके अंदर बिल्कुल भी जो है सलाद पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। सलाद पत्ते से जो है वो फ्लेवर वो वाला बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है। और आपने इस तरीके से जो है इसके ऊपर असेंबल कर देने हैं। साथ साथ चिकन पर भी ध्यान आपने देना है कि वो ज़्यादा ना कुक हो जाए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है हो गया है। हो गया, हम इसको निकाल डिश आउट लेते करते हैं। नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकाले चिकनाई आसानी से लीमू और नमक की डबल पावर के साथ। नया विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा और नया विम बार चले और भी ज़्यादा। ये एक माइटी फिंगर हम इसके ऊपर रखेंगे और दूसरा इसके ऊपर रखेंगे। ये आप बेशक प्लेटर ले लें। ठीक है। और साथ में मैं अब इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ी सी बर्गर चीज़। आप इसके ऊपर जो है रेगुलर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप रखना चाहे तो रख लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। इस तरीके से जो है मैं इसके ऊपर दूसरे भी पीस के ऊपर इस सॉस इसी तरीके से जो है हम लगा लेंगे। तो चीज़ की लेयर एक सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त में जो है 2-2 फिले भी रख सकते हैं, क्योंकि माइटी जो होता है थोड़ा सा बड़े साइज़ का बर्गर को कहा जाता है, तो आप उसको 2 में भी कर सकते हैं। और हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तकरीबन मतलब 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है अपनी सॉस, जो हमने माइटी फिंगर की सॉस बनाई है। और सॉस तो वैसे भी आप कॉम्प्लीमेंट्री, आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, आप सॉसी पसंद करते हैं बर्गर को, सैंडविचेस को, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो है जब सॉस नीचे इस तरह से ड्रिजल हो रही होती है तो वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। इधर मैंने आज फ्राइज़ के लिए मैं कहा थोड़ा सा ज़रा कमर्शियल टच दे दे। अच्छा। हम इसके अंदर जो है फ्राइज़ ऐड करेंगे। आप जो है अलग से प्लेटर में भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप फ्राइज़ डालें। तो इसमें ज़रा थोड़े से ज़रा कमर्शियली खूबसूरत लगते हैं फ्राइज़। और इस तरह से जो है हम इसके अंदर थोड़े से और फ्राइज़ ऐड करेंगे, थोड़े ऊपर तक ज़रा खूबसूरत लगते हैं फ्राइज़। और साथ में अब हम प्लेटर देखिए ये बर्गर आपको बाहर मार्केट में अच्छे खासे प्राइस में मिलेगा और इतने फ्राइज लोडेड नहीं मिलेंगे आपको। Exactly. जो ऊपर तक हमने भर दिए हैं। अच्छा तो जी। ये आप घर में भी आराम से बना सकते हैं और कुछ ज़्यादा आपका प्राइस नहीं लगेगा, बहुत मुनासिब से लगेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी फैमिली के लिए आप इसको बना के खिला सकते बिल्कुल। हैं। अब ये देखें हमारे जो है माइटी चिकन बर्गर्स हो गए हैं रेडी। आप इसको एंजॉय करें केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ। अरे वाह, ज़बरदस्त। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये हमारा जो है प्लेटर फॉर 2 पर्सन्स जो है वो रेडी हो गया। ओह ज़बरदस्त। नाजरीन, ये तो प्रॉपर मील हमने आपको सिखा दिया कि किस तरह आप डिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बर्गर्स बना के रात में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि रात में आपको अफ्तार के बाद भूख सी लग जाती है बिफोर सहरी, तो आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जिन जिन प्रोडक्ट्स का हमने अंदर इस्तेमाल किया वो हमने आपको बताई। तो उम्मीद है आपको आज का अफ्तार पकवान पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो आज के दिन के लिए, आज के अफ्तार के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
بریک کے بعد صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے، ایک ایسا دن جو تاریخ اسلام میں کئی حوالوں سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے دن ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی پاکیزہ زندگی، قربانی، علم، محبت اور عظمت کی روشن مثال تھی۔ وہ ہستی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ہستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ وہ ہستی جنہوں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کی ذات مبارکہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے ہدایت، حکمت اور روشنی کا مینار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ایک لمحہ فراق تھا، جب امت ایک عظیم معلمہ، ایک دانا مشیر اور ایک بے مثال شخصیت سے محروم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی صرف مدینے والوں کا دکھ نہ تھا، بلکہ رہتی دنیا تک ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ گئی۔ یہ محض ایک شخصیت کا جدا ہونا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے عہد کا خاتمہ تھا۔ وہ عہد جو علم و حکمت کا ایک روشن چراغ تھا، وہ عہد جو دین کی ترویج کا سرچشمہ تھا، وہ عہد جس نے امت کو راستہ دکھایا اور جس کی روشنی آج بھی ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ صرف ایک تاریخی باب نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اس بابرکت دن کے موقع پر اس عظیم ہستی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ انہیں علم اور حکمت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ ان کی علمی برتری اور حدیث و فقہ سے متعلق خدمات پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف پر کچھ بات کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو بہت اہم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ عائشہ کو باقی خواتین پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانا باقی سارے کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو بہت کامل گزرے ہیں، لیکن 2 خواتین، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 80 صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح تابعین سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ہزاروں طلبہ اور طالبات علم حاصل کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور یہ بہت بڑا، یعنی مطلب ایک عورت ہونے کے اعتبار سے، اور کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ضرور، کہ جیسے دیکھیں حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا جو ہے وہ یہ فتویٰ تھا کہ اگر مطلب مرد اختیار طلاق کا بیوی کو دے دیتا ہے کہ بیوی طلاق جب چاہے دے دے، اور بیوی بخوشی اپنا اختیار واپس کر دیتی ہے تو 1 طلاق ہو جائے گی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، نہیں طلاق ہوگی۔ کیوں؟ اس پہ انہوں نے وہ پوری واقعہ بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازواج مطہرات نے کچھ خرچہ، نان و نفقہ کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور 30 دن 1 ماہ کے لیے آپ اوپر حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، جسے واقع ایلا کہا جاتا ہے۔ تو اس پہ آپ نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ یہ مثال دی کہ اگر ایسا ہوتا تو گویا کہ پھر جو ہے وہ ہم نے سب نے، جب ہمیں آپ نے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے، دنیا اختیار کر لو یا آخرت، تو ہم سب ازواج مطہرات نے آخرت کو فوقیت دی۔
تو اس کا مطلب اگر ہمارے اوپر ایک طلاق ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ہم نے تو قربان نہیں کی، آخرت کو ترجیح دی، لیکن پھر بھی یہ ہو کہ ہم پہ طلاق کا داغ ہو، تو ایسا نہیں ہے، یعنی ان کا فتویٰ پھر تسلیم کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی ہے۔ طرح ایک اور فتویٰ بالکل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی میت کو غسل کرے گا تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی ایک مرد کی نسبت ایک عورت خاتون، لیکن ان کے فتوے کو جو ہے وہ ترجیح بالکل دی یہ جاتی مثالیں ہے۔ ہمارے سامنے آ گئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو محفوظ رکھنے اور امت تک پہنچانے میں جو اہم کردار ادا کیا، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، 2210 احادیث مروی ہیں، اور یہ مطلب جو ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تمام مرد اور اس کے ساتھ تمام امہات کا علم جمع کر دیا جائے تو پھر بھی علم کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور اس میں ایک تو یہ 2210 احادیث انہوں نے محفوظ کی، اور اس پہ جیسے مختلف قسم کے جیسے مسائل قرآن فہمی کے لحاظ سے، جیسے قرآن کی سورہ الانشقاق کی آیت جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ مطلب حساب آسان لے گا، تو اس پر سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جرا ہوئی تو وہ مارا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کھوٹ ہوگا تو جرا ہوگی، لہٰذا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب جو ہے وہ اس پہ جرا نہ ہو، اور ظاہرہ ورنہ تو صحابہ کرام اس کے اوپر کافی پریشان تھے۔ اسی طرح ان کے جو حضرت عبداللہ بن زبیر جو بھانجے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے نام پر آپ کی کنیت تھی ام عبداللہ، تو انہوں نے اسی طرح سوال کیا وہ صفا مروہ کی سعی کے حوالے سے، کہ جس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مطلب کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فرض نہیں ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جو بھی عمرہ حج کرنے جائے گا وہ صفا مروہ کی سعی کرے گا، یعنی قرآن کی تفسیر کے اندر بھی احادیث مبارکہ کے لیے بھی جو ہے وہ بہت بڑا حصہ اس حوالے سے، خاص طور پر پھر جو خواتین کے مسائل تھے، خواتین سے متعلق جو مسائل تھے، وہ خواتین آ کر پوچھا کرتی تھیں، اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ان کو جواب دیا کرتی تھیں۔ تو اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والا کردار ادا نہ کرتی تو دین کا 1/3 حصہ بالکل آف ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اس لحاظ سے ان کا ایک بہت بڑا یہ کردار اچھا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم آج کی خواتین کی بات کریں اور حضرت عائشہ کی بات کریں تو ان کی سیرت طیبہ سے آج کی خواتین کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ میں ایک تو بات بہت زیادہ جو مجھے مطلب اس حوالے سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو بھئی یہ تو بیوی کی تعریف کر دی تو یہ تو جورو کا غلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو صحابی رسول نے دوبارہ پوچھا کہ میں نے تو مردوں میں سے پوچھا ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کا والد۔ تو یعنی کتنی خوبصورت، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ بہت بڑا سبق تھا، ورنہ جواب تو نام لے کے دیا جا سکتا تھا۔ ایک بات تو یہ بہرحال، دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، جیسے آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمبا عرصہ زندہ رہی، تقریباً 66 سال آپ نے عمر پائی ہے، تو اس وقت میں جیسے ایران فتح ہوا تو ایرانیوں کے ہاں بڑا مطلب کچھ مختلف قسم کے کھیل تماشوں کا رواج تھا، وہ کھیل تماشے عربوں کے ہاں بھی آنا شروع ہو گئے، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے باقاعدہ مطلب سٹینڈ لیا کہ وہ کھیل تماشے جو شریعت میں جائز نہیں ہے وہ ختم ہوں گے۔ اسی طرح پھر مختلف جیسے اجمیوں کے ہاں ایک عجم غیر عرب کو ظاہر کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک نشے والی چیز پینے کا رواج تھا جس کو بازک کہتے تھے، بازک۔ اچھا، اب وہ عربوں کے ہاں اس کا رواج شروع ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف یہاں تک سٹینڈ لیا کہ ان برتنوں کو بھی ممنوع قرار دیا۔
ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر بچے، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں طلبہ طالبات پڑھتے تھے، اگر بچے غلطی کرتے تھے تو فوراً ٹوک دیا کرتی تھی. طریقہ کار یہ تھا. اگر کوئی بڑا غلطی کرتا تھا تو پھر انڈائریکٹ وے میں بات کرتی تھی یا انفرادی بات کرتی تھی یا کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو ویسے. اور سب سے تاکہ اسے اہم ندامت بھی نہ ہو جس کی اصلاح کی جا رہی ہو. کیا خوبصورت انداز. سب سے اہم بات یہ کہ اجتماعی خرابی پہ باقاعدہ گورنر کو متنبع کرتی تھی کہ یہ کام بالکل، اسی ختم لیے کر. حضرت عائشہ کو علم و حکمت کا خزانہ کہا جاتا ہے اور آج کی خواتین کے لیے وہ مشعل راہ ہے. ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تو ناظرین، صدائے رمضان میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کہتے ہیں نا، صحت ہے تو سب کچھ ہے. درست کہتے ہیں. لیکن پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے علاج کا خرچ نہیں اٹھا سکتے. ایسے میں وہ ادارے جو بغیر کسی معاوضے کے جدید علاج فراہم کر رہے ہیں امید کی کرن ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال انڈس اسپتال ہے جو 2007 میں کراچی سے شروع ہوا اور آج پورے پاکستان میں 12 اسپتالوں، 103 پرائمری کلینکس اور 4 بلڈ سینٹرز کے ساتھ ہزاروں مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے. لاہور کی بات کریں تو یہاں پر 600 بیڈز پر مشتمل انڈس اسپتال ایک اہم سنگ میل ہے، جہاں اس وقت 130 بیڈز آپریشنل ہیں اور جلد ہی دیگر تمام سہولیات بھی فراہم کر دی جائیں گی. اس ادارے کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ جناب تھر سے گلگت تک دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. اور آج ہم جانیں گے کہ انڈس اسپتال یہ سب کیسے ممکن بنا رہا ہے اور ہم سب اس کار خیر میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈس اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشد تقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں صدائے رمضان میں. سر، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا اپنی آڈینس کو بھی کہ 2007 سے سفر کا آغاز ہوا. سر، کیا مشن کو لے کر چلے تھے؟ کیا اس وقت ویژن تھا کہ کیا ہم نے اچیو کرنا ہے؟ جی، ویژن تو یہی تھا کہ رضائے الہی کے لیے بہترین علاج مفت ہر ایک کے لیے. تو فری ٹریٹمنٹ فار آل، کوالٹی کیئر فار آل، فار دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ واز دا ویژن. اس سلسلے میں پہلا اسپتال یہ بنا 2007 میں. جی. جو فاؤنڈر ممبرز تھے، جو فاؤنڈرز تھے، ڈاکٹر باری جن کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. ایک انہوں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا اور وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ یہ ہاسپٹل ایک تو یہ فری ہوگا، جی، اس پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ پیپر لیس ہوگا. جب آپ پیپر لیس ہاسپٹل بناتے ہیں کوئی تو فائلز نہیں ہے اس طرح سے. کوئی کچھ کاغذات اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے ہیلتھ کیئر کمیشن یا ایسے اداروں کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مریضوں کا سارا ریکارڈ ہر چیز پیپر لیس ہے. پیپر لیس بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تمام سسٹم بنانے پڑتے ہیں، لکھنے پڑتے ہیں تمام پروسیسز. جب آپ پروسیسز لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں. وہ ایک کوالٹی انشور کرتا ہے. اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ وہ سسٹم پھر ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے. تو اسی سسٹم کو ریپلیکیٹ کیا گیا. پھر اور اسپتال بنائے گئے. جیسے پنجاب گورنمنٹ نے جب مظفر گڑھ میں ٹرکش گورنمنٹ نے ایک ہاسپٹل بنا کے دیا تو پنجاب گورنمنٹ نے انڈس کو کہا کہ آپ اسے چلائیں. جی. تو وہاں سے یہ ماڈل سٹارٹ ہوا پنجاب میں وہ 60 بیڈ کا ہاسپٹل اب 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے جہاں بہترین سہولیات ہیں. اسی طرح ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز جو ونس اگین گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے. لاہور میں ہاسپٹل میں کلسٹر کے ہاسپٹلز بنا کے انڈس نے چلا کے اب گورنمنٹ کو دیے واپس کہ وہ سسٹم بنا کے دیا. اب یہ جوبلی ٹاؤن ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں ہے گوادر میں. اس کے علاوہ بلڈ بینکس ہیں. اس کے علاوہ فزیوتھیراپی کے سینٹرز ہیں. جی. تو بلڈ بینکس انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کے ایکریڈیٹڈ، کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے اور اتنی ہی جدید مشینری جی وہی ریکگنائزڈ بائی ایسوسیشن آف بلڈ بینکس جو انٹرنیشنل ہوتی ہیں. سو یہ پہلے ایکریڈیٹڈ سینٹرز تھے ٹرانسفیوژن کے. سر، آپ کوالٹی کی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہم کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. کسی کو مفت علاج مل رہا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پہ کس کوالٹی کا ہے، مطلب کتنا ہائیجینک ہے. وہ کہتا ہے بس میرا علاج ہونا چاہیے، میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور دوسری بڑی منفرد بات جو مجھے آپ کی لگی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت نفس کا بھی خیال کرتے ہیں. تو سر یہ کس طرح میک شور کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے، ایک تو کوالٹی انہیں ٹریٹمنٹ بھی ملے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہ ہو؟ جی، اس کے لیے باقاعدہ سٹاف کی ٹریننگ ہوتی ہے. ان کو پورا ایمفیسس ہوتا ہے
मरीज़ों से फीडबैक ली जाती है। अब इस बताते चलें कि अब जब हमारे मरीज़ वापस जा रहे होते हैं तो सर्वे किया जाता है उनके सेटिस्फेक्शन का। तो 97% सेटिस्फेक्शन थी इलाज से और 97-98% एवरेज सेटिस्फेक्शन होती है लोगों को की हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रवैये से। तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल है जिसको चेक किया जाता है, उसके ऊपर ट्रेनिंग भी की जाती है और लोगों को, तमाम लोगों को जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, तमाम अमले को इस चीज़ से सेंसिटाइज किया जाता है। ये बड़ी कि खूबसूरत बात है सर, अमले की भी ट्रेनिंग, क्योंकि हम में से जिसका भी कभी ना कभी अस्पताल में पाला पड़ा है तो हम देखते हैं कि अमले की जानिब से ये बड़ा होता है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी, बख्शिश की बड़ी जो है ना वो तलब की जाती है, और अगर ना कोई दे तो फिर उसे उस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंडस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ पर इंडस अस्पताल पहुँच जाता है। तो कच्चे के इलाके में भी आप तमाम तरह सहूलियात फराहम करते हैं। बोट क्लिनिक है आपकी? जी, वहाँ बोट क्लिनिक है। अब वो कच्चे का इलाका ऐसा है कि वहाँ पे लॉलेसनेस भी बहुत है, वहाँ एक्सेस भी नहीं है और उन लोगों को कभी हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं हुई थी। तो ये बोट क्लिनिक है, ये एक मैटरनिटी होम है जिसमें सेफ मैटरनिटी केयर की तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो भी इसी तरह ये कंप्यूटर बेस्ड है, कनेक्टेड है बाकी सिस्टम के साथ। अच्छा, ये जी, और उसमें वो तमाम सहूलियात होती हैं जो कि एक मैटरनिटी क्लिनिक में होनी चाहिए। तो सर हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसके लिए इतने फंड्स किस तरह से आते हैं, कहाँ से जनरेट करते हैं, क्या तरीका होता है, और इस साल का एक्सपेक्टेड बजट क्या है? जी, 57 अरब रुपया इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क का था। जहाँ तक हमारे अस्पताल का इस जुबली टाउन का ताल्लुक है, पिछले बरस ये जो बरस गुजर चुका है इसमें 2.25 अरब रुपए का बजट था जब 130 बेड पर थे। इंशाल्लाह आने वाले साल में जुलाई तक हम इसमें तकरीबन 100 बेड या उससे ज़्यादा का इंशाल्लाह इजाफा करेंगे, बहुत सारी सहूलियात का इजाफा करेंगे। उसके साथ बजट हमारी तवक्को है और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह वो तकरीबन 3.5-3 अरब रुपए पे हमारा बजट अच्छा सर, कोई अगर मदद करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो वो किस तरह से आप तक पहुंच सकता है? जी, मुख्तलिफ तरीके हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स भी मौजूद हैं जी। इसके अलावा आप कहीं जाके पे भी कर सकते हैं। यहाँ सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ दिया गया है। आप हॉस्पिटल में आके खुद देख भी सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। हम लोग आपको बड़ी खुशी से अस्पताल भी दिखाएंगे कि आप खुद देख सकते हैं कि कैसे केयर और मिल रही है मरीज को, और आपके पास ऑनलाइन अकाउंट्स हैं मौजूद हैं जिनके थ्रू आप भेज। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जुमला तमाम अमराज जो हैं उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है जुबली में, या अभी सिर्फ कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें काम चल रहा है और बाकी जब मुकम्मल तौर पर हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर वहाँ पे तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी? इस वक्त सर्जिकल साइड पे ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी और गायनी ऑप्स का हो रहा है। पीडियाट्रिक्स विच मीन्स बच्चों के अमराज का हो रहा है। मेडिसिन है जिसके अंदर आप मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ में नेफ्रोलॉजी है, अभी हमने डायलिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। उसके अलावा कार्डियोलॉजी की सर्विसेज कैथ लैब के अलावा बाकी हैं। उसके अलावा रोमेटोलॉजी है, ये जो जोड़ों का और ये होता है रोमेटिक डिजीज़ का, वहाँ हमारे कंसल्टेंट मौजूद हैं। स्किन की डिजीज़ के कंसल्टेंट मौजूद हैं। ICU की सहूलतें मौजूद हैं, उनको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पल्मोनोलॉजी की सहूलतें मौजूद हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो दुनिया भर में तरीका था जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं होता, यहाँ हर मरीज़ फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में जाता है। तो पहले फैमिली मेडिसिन में क्लिनिक में जाता है, वहाँ से फ़िल्टर होके आता है। एमरजेंसी मेडिसिन में हमारा एमरजेंसी का शोबा जी शहर के बेहतरीन शोबों में से है। डेडिकेटेड 37 बेड की एमरजेंसी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अगले साल में हमारी तवक्को है हम इंटेंसिव केयर सर्विसेज को बढ़ाएंगे, हम नेफ्रोलॉजी डायलिसिस को बढ़ाएंगे, हम उसके अलावा हम इंशाल्लाह मज़ीद सर्जरी में, और इंशाल्लाह कैथ लैब शुरू हो गई तो फिर कार्डियोलॉजी या वो सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। और नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त इंडस अस्पताल काम कर रहा है, जैसा कि आपने सुना भी डॉक्टर साहब से कि कोई भी वहाँ पर कैश काउंटर मौजूद नहीं है और आपको जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जो पेशेंट वहाँ पर आ रहा है, जो उसके साथ लवाहिकीन आ रहे हैं, अटेंडेंट आ रहे हैं, किसी की भी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उसके लिए
डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया जाता है, अमले को भी, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर आप भी इंडस हॉस्पिटल के लिए कुछ डोनेट करना चाहें तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कर सकते हैं और दिल खोल कर अपने एहतियात दे सकते हैं। तो रमज़ान में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सदाए रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है, ऐसा महीना जहां हमारी इबादत में इजाफा हो जाता है। सहरी और इफ्तारी के औकात के बायस मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और नींद के दौरानिये में भी नुमाया तब्दीली आती है। मगर इसके साथ साथ बहुत से लोग माह रमज़ान में नींद के मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं। बेख्वाबी, नींद का पूरा ना होना, नींद का दुरानिया कम हो जाना, दिन भर थकन महसूस करना, गुनूदगी और सुस्ती बढ़ जाती है। नींद के मसाइल ना सिर्फ इबादत को बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासिर करते हैं। क्या माह रमज़ान में आपकी नींद का शेड्यूल बिगड़ जाता है? क्या आप सहरी के बाद नींद नहीं पूरी कर पाते? क्या आप दिन में सुस्ती और गनूदगी का शिकार हो जाते हैं? क्या दिन भर सुस्ती और थकावट आपके कामों पर असर डाल रही है? और क्या नींद की कमी की वजह से आपकी सेहत और इबादत मुतासिर हो रही हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज हम उठाएंगे। बिल्कुल, और इसी पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं नैयर आपा। नैयर आपा, कैसी हैं आप? रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि अक्सर लोग रमज़ान में नींद के मसाइल का शिकार हो जाते हैं और ये शिकवा गुनाह भी होते हैं। नींद की कमी से जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि सारा दिन आपने जो है वो अगर ऑफिस जाना है या पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं या जॉब करनी है, तो फिर अपनी एक्टिविटी को आप उस तरह से जो है वो प्रॉपर जो है वो रखना रूटीन वाइज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। इसमें यह है कि आप रमज़ान में ये कोशिश करें कि आप अगर रूटीन वाइज आप 12 या 1 बजे सोते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 2 घंटे पहले जो है वो अपनी नींद को जो है वो पूरा करें। 2 घंटे पहले आप सोएं, ठीक है। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा डेफिनेटली जो है वो थोड़ा सा रूटीन जो चल रही होती है, नए तरीके से रूटीन को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा होता है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि इफ्तारी के बाद बहुत नींद आती है, तो कोशिश करें कि मगरिब पढ़ें और इशा की अजान के साथ ही नमाज पढ़ के तो आप जो है वो कोशिश करें कि आप सो जाएं, ताकि आपकी जो आप सहरी पे उठें तो आपकी कम से कम जो है वो 6 से 7 घंटे की आपकी नींद पूरी हुई हो। उसमें ये होता है कि अगर आपने जो है वो इफ्तारी के टाइम ज़्यादा हैवी चीज़ें खा ली हैं, कोशिश करें ना खाएं। अगर खा भी ली हैं तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव ड्रिंक्स होती हैं कि आप वो लें, थोड़ी सी वॉक करें, ताकि अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, एकदम से खाया बहुत जाता है, पेट हैवी हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो सोना भी चाहे तो नींद नहीं आ रही होती। तो उसके अंदर जो है वो मैं थोड़े से कहवे जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ, वो ड्रिंक कि जो ना सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जो भी हो रही है उसकी कमी को पूरा करेंगे, बल्कि आपका खाना भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा जो आपने खाया हुआ है। आपने अगर फ्राई चीज़ें वगैरह ये चीज़ें खाई हैं तो वो एक तो फैट डिपॉजिट नहीं होगा बॉडी में, आप रिलैक्स होंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन कहवा है, जो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगी, वो है दालचीनी। दालचीनी का जो कहवा है रिलैक्सिंग है, डाइजेस्टिव है, आपके खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। और प्लस अगर आप फ्राई चीज़ें वगैरह हैवी चीज़ें इस तरह से ले रहे हैं तो ये दालचीनी जो है वो फैट को आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होने देता। इफ्तारी के बाद आप, तो इफ्तारी के बाद आप ये कहवा बना के रख लें। इसकी रेसिपी यही है, सिंपल। आप जो है वो खोलते हुए 4 गिलास अगर पानी है तो उसके अंदर आप जो है वो इससे आधा टुकड़ा, ठीक है, कोशिश करनी है ये स्प्रिंग वाली आप दालचीनी ले। वो जो छाल वाली दालचीनी होती है उसका फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही है। तो ये वाली जो है वो स्पेशल मिल जाती है। उसका क्या नुकसान है आपका? उसका ये नुकसान है कि एक तो हार्मोन्स को बैलेंस करती है, दूसरे नंबर पे वो सिंपल एक लकड़ी की छाल है, टॉक्सिक है। तो वो जो है वो कोई भी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन या इस तरह की चीजें जो है वो हो सकती हैं उसके साथ। उसका जस्ट एक अरोमा है, खुशबू है कुकिंग वगैरह के अंदर। लेकिन अगर आप जिस पर्पस के लिए मैं बता रही हूँ यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये स्प्रिंग वाली आम मिल जाती है, उससे थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन आम मिल जाती है। 4 गिलास पानी के अंदर आप इससे आधा टुकड़ा डालें, हल्की सी आंच पे आप इतना पकाएं कि तकरीबन आधा गिलास उसका जो है वो उड़ जाए, इसका ब्राउन सा कलर जो है वो कहवे का बन जाएगा। इसको आप स्टेन कर लें, इसके अंदर आप थोड़ा सा पेपरमिंट, पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, वो भी आपको पता है डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है। तो ये वाला कहवा आप जो है वो इफ्तारी के बाद 2 या 3 दफा अगर कप ले लेते हैं, एक तो खाना भी डाइजेस्ट होगा और दूसरे नंबर फिर नींद आपको जो है वो बहुत अच्छी और बहुत बेहतर आएगी। तो ये कहवा बहुत बेस्ट है। उसके बाद जो है ये किसी को ये इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि जो देसी गुलाब है जी, देसी गुलाब को भी अगर आप इसकी फूलों को जो है वो आप ड्राई करके रख लें, इसकी थोड़ी सी पत्तियां आप खोलते हुए पानी के अंदर अगर डाल के आप दम दे दें
اس کا بھی اگر آپ قہوہ لیتے ہیں آپ کو نیند بہت اچھی آتی ہے, آپ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو منہ سے جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے, 5 وقت وضو کر لے, کلی کر لے تب بھی. تو اس کے ساتھ جن لوگوں کا یہ ایشو ہے کہ ان کے جو ہے وہ سانس سے جو ہے وہ منہ سے جو ہے وہ اسمیل آتی ہے, تو ان کے لیے بھی یہ والا قہوہ بہترین ہے. اس کے بعد اگر میں اس والے قہوے کی بات نہ کروں تو غلط ہوگا, کیمومائل ٹی. یہ والے پھول آپ دیکھیں آج کل کیاریوں میں کیمومائل کے بھرے ہوئے ہیں, اور یہ اتنی مہنگی ٹی آپ ساشے پیک کے اندر لے کے آتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ریلیکسنگ ہے, ریفریشنگ ہے. اس کے ساتھ جب آپ کے مسلز جو ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کو سودنگ افیکٹ ہوتا ہے, آپ کو نیند بہت اچھی, اور نیند آپ کو اس کے ساتھ بہت مزے کی آتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو آپ جو ہے وہ چاہے جو ساشے آج کل آتے ہیں ٹی بیگز کے کیمومائل کے, اس کی بھی بنا سکتے ہیں. ادروائز آج کل جو ہے وہ کیاریاں بھری شاعروں نے تو یہ پھولوں کا جو ذکر ہے نا یہ اپنی شاعری میں ہی کیا, لیکن آپ ان کے ایسے ایسے فائدے بتا رہی ہیں کہ کیا بات. ہاں جی, ہمارے ارد گرد دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں. ان سب کے بعد اگر ایک چیز اور کا جو ہے وہ ذکر نہ کریں تو وہ بہت غلط ہوگا, لسی. لسی. اچھا, لسی آپ کو پتا پی کے ودن 5 to 10 منٹس ایسے نیند آ رہی ہوتی ہے جیسے آپ نے کوئی نیند کی جو ہے نا وہ نیند کی کوئی گولی لے لی ہے. تو جن لوگوں کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے, ہاتھ پاؤں جلن ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ میں دیکھ رہے ہیں لسی میں بھی آپ نے کچھ ایڈ کیا. میں نے اس کے اندر تخمِ بالنگا, اچھا ہاں جی, جو تخمِ بالنگا تھوڑا سا گوند کتیرا ایڈ کر لیں. آپ کی جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں بہت گرم ہوتے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے, وہ لوگ جو ڈائبٹک ہیں ان کی باڈی میں بہت انفلیمیشن ہے, ہاتھ پاؤں جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں, سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں, نیند بھی آ رہی ہوتی ہے, سونا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سو نہیں پاتے, تو ان کے لیے جو ہے نا یہ بغیر چینی کے, ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا دہی لے کے اس کو اچھے سے بلینڈ کریں, اس میں جو ہے وہ آپ 1/2 ٹی اسپون جو ہے وہ یہ تخمِ بالنگا اور تھوڑا سا گوند کتیرا بھگو کے آپ لازمی رکھیں اس طرح کے جن کے ایشوز ہیں. تو یہ اگر آپ ایک گلاس جو ہے وہ سونے سے پہلے آپ ایزی ہیں اور سونا چاہ رہے ہیں عشاء کے بعد, آپ یہ والا ایک گلاس لیں, آپ یقین کریں 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ گہری نیند آئے گی. چلیں آپا, یہ تو ہو گیا کہ نیند کس طرح سے آ سکتی ہے. اب یہ جو لوگ سارا دن ہم دیکھتے ہیں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں دفاتر میں, وہ بڑی غنودگی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا مشورہ ہے, انہیں کس طرح سے جگا کے رکھا جا سکتا ہے؟ سے پہلے بھی نیند آ رہی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے رات کو نیند پوری کی ہوئی ہوگی تو آپ فریش رہیں گے. اچھا, موسٹلی لوگ میں نے دیکھا کہ سحری کے ٹائم جو ہے نا وہ لسی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو جن لوگوں کو یہ ایشو ہے کہ انہیں نیند دن کے ٹائم بہت زیادہ آتی ہے تو وہ لسی کا جو ہے وہ استعمال نہ کریں, وہ دہی کی فارم میں لیں, وہ لسی نہ لیں, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ اپنی نیند پوری کریں. جب نیند پوری ہوگی تو ڈیفینیٹلی کہ پھر آپ کو جو ہے وہ کام کے دوران جو ہے وہ نیند نہیں آئے گی. دوسرے نمبر پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کا وضو کر رہے ہیں, آنکھوں میں چھینٹے ڈال لیں, آپ وضو کریں تو اس سے بھی نیند اڑ جائے گی, اور اپنے دماغ کو کام کی طرف جو ہے انوالو کریں, ایکٹیو رکھیں. یہ نہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے بس اب مجھے بھوک لگ رہی ہے. نفسیات کا زیادہ مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ سوال کر لیتے ہیں نا کہ ہم روزے سے ہیں تو اس لیے پھر انہیں لگتا ہے جناب غنودگی بھی لازمی ہے, تھکاوٹ بھی لازمی ہے محسوس ہونا. تسبیح کریں, جو ہمارے رمضان کے وظائف ہیں, قرآن ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ کریں گے تو دیکھیں آپ کو نیند کی جس طرح سے بات کر رہے تھے, کچھ لوگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیند کی گولیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, یہ جو ٹوٹکے ہیں ہمارے, یہ ان کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ بالکل متبادل ہے, بالکل. آپ جو ہے اور اثر بھی اسی طرح سے ہے ان کا. ایڈکشن جن لوگوں کو بہت زیادہ سویئر کنڈیشن ہے کہ وہ نیند کی گولیوں پہ جا رہے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا کریں, 1 پاؤ خشخاش لے کے اور 1 پاؤ کدو کے بیج, پمپکن سیڈ, یہ دونوں سیڈز کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے خشخاش کو جو ہے وہ تھوڑا سا دھو لیں, کیونکہ جب پانی ڈالیں گے نیچے اس کے مٹی وغیرہ بیٹھ جاتی, اوپر سے اس کو نتار کے اس کو دوبارہ سے خشک کر لیں. ان دونوں بیجوں کو جو ہے وہ آپ گرائنڈ کر لیں, اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اگر آپ ڈائبٹک نہیں ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی مصری بھی ڈال لیں, اگر آپ ڈائبٹک ہیں پھر اس میں مصری نہ ڈالیں. آپ یہ اگر کھانا سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کا جو ہے وہ 1 چمچ اس کا پاؤڈر بنا لیں یا ایسے اس کو چبا کے کھائیں, آپ یقین کریں یہ والے جو 2 بیج ہیں ان کی اگر آپ عادت ڈال لیں گے آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی, اور آپ کو جو ہے وہ نیند کی میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑے گی. دار چینی کا میں قہوہ بتایا ہے, جی کیا یہ چائے کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھے کچھ ایسے قہوے ہیں جس میں ہم دار چینی, سونف, زیرہ ایڈ کر کے مطلب اس کو پیتے ہیں, تو بالکل متبادل ہے اس کا. اگر آپ کا ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ نہیں مجھے چائے کی پتی ڈال کے دودھ ڈال کے ہی مجھے چائے لینی ہے,
تو اگر آپ کو اس کی ایڈکشن ہے تو آپ اس چائے کے اندر سونف بھی ڈال سکتے ہیں، ادرک بھی ڈال سکتے ہیں، ساتھ دار چینی بھی ڈال سکتے ہیں، تاکہ آپ کی وہ جو ایک ہے نا آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے تو آپ کا وہ مائنڈ بھی جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گا، اور پلس جو آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کے بینیفٹس ملتے ہیں، ملنے چاہیے، آپ کو وہ بینیفٹس بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ملیں گے۔ مین چیز ہے کہ آپ کے مسلز ریلیکس، آپ کے مسلز اسٹریس میں نہ ہوں۔ لیکن آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ سب ٹوٹکے تو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے، جی کوالٹی سلیپ بڑا میٹر کرتی ہے، ہاں جی بالکل، اور گہری نیند جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، بہت ضروری۔ اگر آپ سونے سے پہلے بستر پہ آپ اپنا فون یوز کر رہے ہیں، جو کوئی بھی اسکرین دیکھ رہے ہیں، وہ پھر آپ کو ان سب کے باوجود کوالٹی سلیپ آ سکتی ہے؟ نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ موبائل کوشش کریں، میں جو کرتی ہوں، میرا اب سونے کا ٹائم ہو گیا، موبائل کو میں نے سائلنٹ پہ کر دیا، اٹھا کے میں نے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دینا، پھر میں نے موبائل کو کہ عادت ہے آدھی رات کو اٹھ کے اچھا کسی کا میسج تو نہیں آیا، حالانکہ آیا بھی کچھ نہیں ہوتا، ایسے نوٹیفیکیشن، تو اس کو جو ہے وہ آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ ایک میں آئل بتاتی ہوں، اگر مسلز کی سٹفنس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کیا کریں کہ ایک پاؤ جو ہے وہ سفید تلوں کا تیل لے لیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو آرام سے کسی بھی اچھے سپر سٹور سے مل جائیں گی۔ چھوٹی بوٹلز کے اندر 500 ml آپ لونگ کا تیل، 500 ml آپ دار چینی کا تیل، 500 آپ پیپر منٹ پودینے کا جو ہے وہ ایسنشل آئل، یہ تینوں آپ لیوینڈر کا ایسنشل آئل لے لیں، اس کی جو اروما ہے، اس کی خوشبو بہت مسلز کو ریلیکس کرتی۔ یہ 4 ایسنشل آئل آپ 100 ml تلوں کے تیل کے اندر ڈال دیں، یہ مکس کر کے رکھ لیں۔ آپ کے مسلز میں سٹفنس ہے، آپ کا سر دکھ رہا ہے، آپ کی پنڈلیاں دکھ رہی ہیں، آپ کے پاؤں دکھ رہی ہیں جس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی، یہ والے آئل کے چند ڈراپس آپ خود سے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے مسلز پہ، نیک پہ ہلکا سا مساج کر لیں، اپنے پام پہ اس کا ہلکا سا مساج کر لیں، آپ کے پاؤں کی تلیوں کی اس کا ہلکا سا مساج کر لیں، اور یہ والا جو آئل ہے اس کو آپ تھوڑا سا انہیل کریں۔ آپ یقین کریں کہ ایک دم سے آپ کے جو مسلز ہیں ان کی سٹفنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ ریلیکس ہوں گے، اور لیوینڈر آئل کی جو خوشبو ہے آپ کے برین کو اتنا ریلیکس کرے گی کہ آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ نیند آئے گی۔ اسی کے چند ڈراپس جو ہے وہ آپ اپنے پلو پہ لگا لیں یا کاٹن پہ لگا کے اپنی جو ہے وہ سائڈ کے اوپر رکھ دیں، اچھی نیند اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ اچھی، جی بالکل۔ تو لیوینڈر کی جو خوشبو ہے آپ کے مسلز کو، آپ کے برین کو بہت زیادہ ریلیکس کرتی ہے اور بہت اچھی نیند آتی ہے۔ ہینا کی خوشبو، اگر ہینا کے آرگینک پتے ہیں تو اس کی ایک پوٹلی آپ بنا لیں، تھوڑے سے گلاب کی پتیاں، تھوڑے سے مہندی کے پتے، تھوڑے سے پودینے کے پتے، اس کے اندر آپ تھوڑی سی لیوینڈر آئل کی جو ہے وہ خوشبو کے ڈراپس ڈال دیں، یہ ایک پوٹلی سی بنا کے یہ آپ اپنے جو ہے وہ تکیے کے سائڈ کے اوپر رکھیں یا تکیے کے نیچے اس کو بچھا لیں۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور بڑے اچھے آپ نے طریقے بتائے، ٹوٹکے شیئر کیے، ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں کہ کس طرح آپ گہری نیند لے سکتے ہیں، اپنی نیند کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور ان سب پر اگر آپ عمل کریں تو آپ کا ماہ رمضان اوور آل بڑا اچھا گزر سکتا ہے، کیونکہ تھکاوٹ اور غنودگی آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی اور اچھی نیند بھی آئے گی۔ بہت شکریہ آپ کا آپا ایک بار پھر سے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے خوبصورت اور بابرکت ناموں کا ذکر ہمارے دلوں کو سکون اور روح کو روشنی بخشتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اسماء الحسنی کا ورد بھی کرتے ہیں، مگر ایک سوال جو ہمیشہ سے علماء اور محققین کے درمیان زیر بحث رہا کہ ان میں سے اسم اعظم کون سا ہے، وہ کون سا نام ہے جس کے ذریعے کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ محمد عارف وڑائچ کی کتاب میرا رب میرا دوست میں ایک انتہائی اہم اور جامع تحقیق پیش کی گئی ہے۔ فاضل مصنف لکھتے ہیں، تفسیر الخازن میں ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ عز و جل کے 99 ناموں میں وہ کون سا نام ہے جو تمام ناموں کا جامع یعنی اسم اعظم ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بہت تحقیق کے بعد 114 اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں اللہ عز و جل کے مختلف ناموں کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ بعض نے لفظ ہو کو، بعض نے اسم جلالت اللہ کو، بعض نے اللہ الرحمن الرحیم کو، اور بعض نے الحی القیوم کو قرار دیا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المقصد الاسنی کے حوالے سے اسم جلالت اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مختار ہے۔ البتہ علماء کا ایک طبقہ اسم اعظم کا بالکل قائل نہیں ہے۔ بہت سی اکابرین کا موقف ہے کہ اللہ کریم کے بعض ناموں کو بعض پر فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اس کے تمام نام ہی عظمت والے ہیں۔
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि बंदा अपने रब के जिस नाम में डूब कर दुआ करे वही इसमें आज़म है। खूबसूरत। नाज़रीन, अल्लाह ताला के तमाम ही नाम अजीम, बाबरकत और बेमिसाल हैं। किसी भी नाम से अल्लाह को पुकारा जाए वही इसमें आज़म बन सकता है, बशर्त ये कि वो दुआ इखलास और यकीन के साथ की जाए। उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल से ये बात साबित होती है कि असल ताकत नाम में नहीं बल्कि उस नाम को पुकारने वाले के दिल में है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान, इखलास और यकीन को मजबूत करें, क्योंकि अल्लाह हर पुकारने वाले की दुआ को सुनता है और हर वो दुआ जो दिल की गहराइयों से की जाए वो कबूलियत का दर्जा पाती है। अल्लाह ताला हमें अपने अस्माए हुस्ना की बरकत से मुस्तफ़ीद होने और अपनी दुआओं में इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।